تو اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ کئی ہمارے ہندو بھائی سکھ میں نے دیکھا کہ وہ امام حسین کی یاد میں سبیل حسین کا بینر لگائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ اچھا میں نے یہاں لکھنؤ کی بات نہیں کرتا، پورے بھارت میں وزٹ کرتا ہوں آپ کی دعاؤں سے، بہت جگہوں پہ دیکھا کہ امام حسین سے مسلم تو مسلم ہیں ہی الحمدللہ، غیر مسلم بھی کتنی محبت کرتا ہے، بے شک پانی بھی پلاتے ہیں، ان کے نام پہ انتظام بھی اور حکومت کی طرف سے بھی انتظام کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا امام علی مقام کے حوالے سے غیر مسلموں کے نظریات، تو اس میں گاندھی جی ان کا یہ آرٹیکل میری نگاہوں سے گزرا۔ ان سے جنگ آزادی کے وقت پوچھا گیا کہ بھئی اتنی بڑی حکومت کے خلاف، اتنے بڑے سامراج کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے کہ جن کی حکومت میں سورج ہی نہیں ڈوبتا، انڈیا سے لے کے برطانیہ تک، آپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے، آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، لڑو گے کیسے؟ تو گاندھی جی نے جواب دیا تھا، بغیر ہتھیار کے طاقت کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ اگر مجھے کہیں سے ملا ہے تو حسین ابن علی سے ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء سنت، زندہ باد زندہ باد، سیدان کربلا، زندہ باد۔ نعرہ ایسے سمجھو تکبیر۔ بس انشاءاللہ تقریر بڑھتی رہے گی، اور ٹاپک امام حسین کا ہے لہٰذا تقریر اسی پر رہے گی، بس آپ توجہ سنتے رہیے۔ نیلسن منڈیلا ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے جو جہاں بیٹھے اسکول ہسٹری پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جنہوں نے بڑا اسٹرگل کیا ہے اپنی ڈگنیٹی کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کو بچانے کے لیے۔ اور آپ ادھر جائیے افریقہ میں، یورپ میں، تو کالوں کے بڑے ان پہ ظلم ہوا ہے، تو کالے رنگ والوں نے اپنی بڑی لڑائی لڑی ہے، اور ان کے ہیرو مانے جاتے ہیں نیلسن منڈیلا۔ 27 سال قید و بند میں رہے، کھلی چھت کے نیچے چھوڑ دیے جاتے تھے، کھلے آسمان کے نیچے، اور تپتی ہوئی دھوپ میں انہیں کھڑا کر دیا جائے۔ انہوں کو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں سمجھوتا کر لوں، سرنڈر ہو جاؤں، کہتے ہیں پھر میرے دل میں کربلا کی یاد آتی تھی اور حوصلہ پیدا ہو جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے ہیں حسین، دل کے ساتھ بولو ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں ہمارے ہیں حسین، حسین۔ اللہ اکبر۔ ارے انسان تو چھوڑو، وہ جنات کے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ان سے محبت فرشتے بھی کرتے ہیں، بولو نہیں کرتے؟ ان کے تو نام بھی وہ ہیں جو جنت سے آئے ہیں، بولو آئے ہیں کہ نہیں؟ بولتے رہو ذرا آپ لوگ۔ ان سے محبت کون نہیں کرتا؟ آسمان ان سے محبت کرتا ہے، زمین ان سے محبت کرتی ہے، دریا ان سے محبت کرتا ہے، پانی ان سے محبت کرتا ہے۔ لفظ پانی کا نام آیا تو میں آپ کو خبردار کر دوں، کبھی بھی یہ جملہ اپنی زبان پہ مت لانا کہ حسین پانی کو ترس گئے، بلکہ اس کو ایسے کہنا کہ حسین پانی کو نہیں ترسے، فرات میرے حسین کے لبوں کو ترس گیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ کبھی نہ کہنا، سبحان اللہ، ہاں یہ ویکنس مانی جائے گی آپ کے عقیدے کی، یہ سوچنے لگے آپ۔ اور چشتی خانقاہ قریب میں ہے پھپھون شریف، ہاں چشتیوں، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے چشتیوں کا جو مرکز ہے اجمیر شریف، وہاں پہ جو آرام کرنے والے ہیں غریب نواز، ایک کاسے میں پورا دریا لے کے آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے؟ بولو مجھے۔ تو جب بیٹے کی پاور اتنی ہے تو حسین ابن علی کی پاور کتنی ہوگی؟ تو یہ کبھی نہ کہنا کہ وہ پانی کو ترسے، بات یہ ہے کہ وہ صبر کر کے دکھا رہے تھے، اور یہاں بھارت میں غریب نواز کرامت دکھا رہے تھے، وہاں بچانا تھا، یہاں پھیلانا تھا، اشارے سمجھتے رہو میرے۔ بات یہ تھی، ورنہ اگر کوئی پوچھے ان کی پاور کے بارے میں، اشعار آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، 4 مصرے اب مجھ سے بھی سن لو، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کون حسینی ہے جو اشعار سن کے نعرہ لگائے گا امام حسین کی محبت کا۔ پہلے 4 مصرے سن لو اور حسین کی پاور کو سمجھ لو، اور یہ کوئی غلو یا جذبات کی رو میں بہنے کے نتیجے میں نکلنے والے شاعر کے قلم سے اشعار نہیں ہے، بلکہ ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے، سچائی ہے کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ نعرے تکبیر، نعرے
ہمارے یوسف بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، کانگو سے تشریف لائے. اشارہ ہوا، سنو دوبارہ. سلگتے دشت میں برفیل موسم کو اٹھا لاتے. سلگتا ہوا دشت تھا مگر چاہتے تو برفیل موسم کو. ارے برفیلا موسم کیا ہے، ان کے نانا کو خدا نے اتنی پاور دی ہے، وہ تو سورج کو واپس بلا لیں. انگلی اٹھا دیں تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں. اس لیے سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے. حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. حسین اشارہ تو کرتے، مگر میرے حسین نے دنیا کو بتایا ہے کہ دنیا والو کبھی ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا، گردن دے دینا. اور تم یہ نہ سوچنا کہ تم مٹ جاؤ گے، نہیں. کسی کو شک ہو تو جا کے کربلا میں دیکھ لے کہ جو خاندان قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کا نام و نشان مٹ گیا. ادھر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. کربلا کی جنگ کو نا اگر گہرائی میں جا کے سوچو گے نا تو ایک اتنا بڑا فلسفہ ہے جس کو ایک دو تقریروں میں نہیں سمجھ سکتے. یا تصور کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، جس کی حکومت ہے، جس کی پاور ہے، پانی پہ بھی قبضہ، حکومت پہ بھی قبضہ، یار وہ کیسے مٹ گیا کہ 3 سال 7 یا 8 مہینے حکومت، اس کے بعد آج دیکھ لو کس کی ہے حکومت. وہاں پہ کربلا میں قبریں کس کی ہونا چاہیے تھی اور ہیں کس کی؟ بولتے رہو ذرا. حسین ابن علی. ہونا کس کا چاہیے تھا جلوہ، مگر ہے کس کا؟ حسین کا. زور سے بولو گے نہیں؟ حسین کا. کس کا جلوہ ہے؟ حسین کا. زور سے کس کا جلوہ ہے؟ ذرا بھائی تھوڑا ایکو بڑھانا. کس کا جلوہ ہے؟ زمین فلک ماہو اختر حسین والے ہیں. ماہو اختر یعنی چاند اور سورج. زمین فلک ماہو اختر حسین والے ہیں. زمین فلک ماہو اختر حسین والے ہیں. یہ کائنات کے منظر حسین یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں. اور کربلا سے کیا سبق ملا کہ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے. کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے. ہمارے جسموں پہ سر بھی حسین ماشاءاللہ ماحول بن گیا ہے. میں ایسے ہی ماحول چاہ رہا تھا. اب بغیر ادھر ادھر گئے سیدھا سیدھا میں آتا ہوں حدیث رسول پہ. بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، ہاتھوں کو علم بنائیں اور بولیں یا حسن یا حسین. جب بھی نعرہ لگائیں دونوں بھائیوں کا ساتھ. میں بولوں گا آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آپ بولیں گے یا حسن یا حسین. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین. اچھا خدا کی قسم لے کے بتانا ایمانداری سے، نام لو نوازوں کا کلیجے پہ برف پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو یا سکون ملتا کہ نہیں؟ اب دیکھو سنو انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہوگا. مشکات شریف کے اندر کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود، اور صاحب مشکات ترمذی سے لے کر کے اس حدیث شریف کو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی المتوفا 279 ہجری سنن ترمذی کتاب المناقب میں یہ حدیث لے کر کے آئے. اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث شریف لے کر کے آئے. جناب والا سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ پہلے متن سنو پھر ترجمہ سناؤں گا. عن اسامہ بن زید قال ترکت
النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه قال فكشف فاذا الحسن والحسين فقال هذان ابنایا وابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے بلند آواز سے بولے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین اور سے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. اللہ خوش رکھے, اللہ تمہیں خوب دے, خوب برکتیں عطا فرمائے, تمہارے کاروبار کو چمکائے, حسنین کے صدقے میں تمہارا دنیا میں بھی بیڑا پار لگائے اور وہاں بھی بیڑا پار لگائے. اللہ تمہیں خوب برکتیں عطا فرمائے. میرا مالک گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں, عاشقوں بھر لو دامن دل کو, میں حدیث رسول لایا. کیسے ہیں حسن حسین؟ سنو کون ہے حسن حسین, کون ہے سنو. آج بعض ظالم لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ارے نادانو شرم کرو, حسین کے مقابلے میں آنے والے کو شہزادہ کہتے ہو, اس جہنمی لعنتی کتے کو شہزادہ کہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے شہزادہ اگر کہنا ہے تو حسین کو کہو, جنتی جوانوں کا سردار کہنا ہے تو حسین ابن علی کو کہو. کون ہے یہ؟ سنو حدیث سے حافظ صاحب ایمان تازہ ہوگا ماشاءاللہ, بڑی خدمت کی انہوں نے. یہ رہنے والے تو اوریا کے ہیں مگر آپ سے رشتہ ان کا ایسا ہے ماشاءاللہ گویا کہ ایک گھر اوریا میں ہے اور دوسرا گیسن پور میں ہے. گیسن پوری تو نام سیگن پور, چلو تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا, سین کا یا گاف کا فرق ہو گیا ہے. اب چونکہ کئی سال کے بعد آیا ہوں, انہوں نے صاحب جلسہ میں کہاں چلے گئے مجھے جو اچھا ماشاءاللہ انہوں نے میرے خیال سے 2 دفعہ پہلے بھی بلایا, شاید ایک دفعہ آیا تھا پہلے, ہاں ایک دفعہ بھائی جان نے بلایا تھا. اور کافی دنوں کے بعد آیا ہوں, بہت دنوں کے بعد انہوں نے یاد کیا, مگر انہوں نے جب نام لیا تو مجھے پورا یاد آ گیا ماشاءاللہ. ملاقات ہونا تھی اور آج ماشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات رب کے کرم سے ہو گئی. سنو بھائیو, صحابی کا نام ہے اسامہ ابن زید. وہ کہتے ہیں, توجہ سنو, وہ کہتے ہیں رات میں مجھے کچھ کام تھا اور مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی, میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. وہ دن کا واقعہ بتا رہے ہیں یا رات کا؟ آپ بھی بولتے رہو رات کا نا. کیا کہا انہوں نے؟ رات میں. کہتے میں حضور کی چوکھٹ پہ پہنچا, میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا یا آواز دی جو بھی تھا. جب میں دروازے پہ پہنچا اور حضور نے ادھر سے آنا شروع کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضور چادر اوڑے ہوئے ہیں. تو میں بڑی بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا کہ حضور کی چادر میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, چونکہ اندر چادر میں کچھ چھپا ہوا ہوگا اور وہ اندر سے حرکت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ محسوس تو ہوگا کہ کچھ چادر میں ہے. کہتے مجھے جو کام تھا وہ میں نے اپنا کام مکمل ہوا, جو ضرورت تھی اللہ کے رسول نے میری وہ ضرورت پوری کر دی. اب میں یہ سوچنے لگا اب جانے کا تو ٹائم ہے, لیکن میں نے سوچا کہ میں حضور سے کیوں نہ پوچھ لوں یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے. کہتے میں نے پوچھ ہی لیا, تو میں نے سوال کیا ما هذا الذي انت مشتمل علیہ, اے پیغمبر اسلام آپ نے چادر میں چھپایا کیا ہے؟ اے میرے آقا مجھے ایسا لگتا جیسے چادر میں کچھ چھپا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر نے منع نہیں فرمایا کہ جاؤ تم کیا کرو گے پوچھ کر, تمہارا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ کے پیغمبر کسی کا دل نہیں توڑتے ہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے منع نہیں فرمایا بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے. اور اے میرے بھائیوں, جب حضور پاک مسکراتے تھے تو بریلی سے آواز آتی ہے, مسکراہٹ کیسی تھی اللہ کے پیغمبر کی, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. حضور مسکرانے لگے, کہنے لگے اسامہ ابن زید اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو دیکھو حدیث کہتی ہے فکشفا. فکشفا کا مطلب یہ ہوگا کہ چادر یوں تھی, ایسے کر دی حضور نے ایسے. جب چادر کو یوں کیا فیض الحسن والحسین, تو اندر حضور کے سینے سے چمٹے ہوئے تھے
हसन, दूसरे का नाम आप ले लो, मुस्कुरा के बोलो अल्लाह खुश रखे। देखो ये होते नहीं, ये हुसैन, कितनी गर्मी पड़ रही है हम लोगों के लिए तो हवा का भी इंतजाम है, मगर पसीने का एहसास नहीं होता किसी, चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अरे यही मोहब्बत अहले बैत इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चादर के अंदर क्या निकला? हसन और हुसैन। पूरा मजमा क्या निकला? वाकया दिन का है या रात का? अल्लाह खुश रखे। एक पॉइंट ये भी नोट करो, जैसे मैं मिसाल के तौर पे अपनी बात नहीं, कोई रात में मेरे पास किसी काम से आया, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ अंदर, उनसे बातें कर रहा हूँ, बच्चों को खिला पिला रहा हूँ, दरवाजे पे कोई आएगा तो मैं ये कहूँगा बच्चों मैं अभी आया, बेटा तुम अभी रुको मैं आता हूँ। ऐसे ही तो होता है, और ऐसे ही तो होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हुजूर ने ये नहीं कहा हसनैन तुम रुको मैं आता हूँ। हाय हाय कितना प्यार है नवासों से कि वहां तक गए हैं, चौखट तक अपने हुजरे से, इतने देर की दूरी भी न नाना को गवारा है न नवासों को गवारा है। नोट करने वाली बात है, साथ लेके आए, वरना बच्चों से कहते हैं बेटा मैं अभी गया और अभी आया, ऐसे तो होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ कितनी मोहब्बत। देखो औलाद मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप में भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जो साहिब औलाद हैं, बच्चों को प्यार सब करते हैं। तुमने सीने से लगाए हुए देखा होगा, उंगली पकड़ते हुए देखा होगा, कलेजे से चिमटाते हुए देखा होगा अधिकतर, लेकिन कांधे पे उठाते हुए तुमने बहुत कम देखा होगा। वो पैगंबर जिसके कदमों को अर्शे आज़म चूमने की तमन्ना करता है, वो पैगंबर जिसकी अंगुष्ठे पाक से चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, वो पैगंबर इस्लाम जिनको मेराज हुई, वो पैगंबर जो अफजलुल अंबिया हैं, अफजलुर रसूल हैं, वो पैगंबर तो सीने से लगा ले तो जिंदगी की मेराज है। अल्लाहु अकबर, मकाम कितना ऊंचा है फातिमा के शहजादों का कि सिर्फ कलेजे से नहीं लगाते थे, दोनों को यहाँ बिठाते थे। देखो यहाँ एक तरफ हसन दूसरी तरफ हुसैन, और ये हदीस मुतादी सहाबा से आई है। और अपने बारे में एक बात बता दूं, देखो वीडियो भी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश ये करता हूँ जो भी बात बयान की जाए मजबूत बयान की जाए, कमजोर मन गलत बात बयान न की जाए, जो भी हो पक्की बात हो, मजबूत बात हो। इसलिए ये हदीस कोई मौजू या मनगढ़ंत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हदीस हजरत उमर इब्ने खत्ताब से भी मरवी है। इससे ये पता चला कि हजरत उमर फारूक को अहले बैत से कितनी मोहब्बत है। उनके दिल में अगर बुग़्ज़ होता तो वो ये हदीस बताते नहीं बताते, मगर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने देखा हुजूर की दाहिनी तरफ हसन और दूसरी तरफ हुसैन, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सवारी बड़ी प्यारी है। जोर से हुसैन बोलो, या हसन या हुसैन या अली। नारा जब अली का लगाओ तो फिर अली वालों की तरह लगाओ यार, या अली या अली या अली। राज़दारे खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली के शहजादों को हजरत उमर फारूक आज़म दूसरे खलीफा ने देखा। अगर दिल में बुग़्ज़ होता, प्यार न होता, मोहब्बत न होती, छुपा लेते। छुपाया नहीं, बताया। कहते मैंने कहा या रसूलल्लाह सवारी बड़ी प्यारी है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा उमर सवार भी तो बड़े प्यारे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। पे उठा लेते और यहाँ चादर में छुपाया हुआ है। हजरत उसामा कहते हैं मैंने जब हसन हुसैन को देखा तो मैं भी मुस्कुराने लगा, मगर हदीस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया उसामा इब्ने ज़ैद तुम पूछ रहे थे कौन है ये, सुनो ये हसन ये हुसैन मेरी बेटी के शहजादे हैं और मेरे भी शहजादे हैं। अब यहाँ एक नुक्ता नोट करो यार, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, समझो मेरी बात को। ज़्यादा वक्त थोड़ी गुजरा था उस दौर को जब लोग बेटियों को ज़मीन में गाड़ रहे थे, ज़्यादा वक्त कई चंद दहाइयों पहले की तो बात थी, मगर हुजूर ने समाज में कितना बड़ा इनकलाब और क्रांति पैदा कर दी कि बेटियों को हकीर समझने वालों, बेटियों को जलील न समझो,
बेटियों से भी मोहब्बत करो, और बेटियों की आल से मोहब्बत कैसी होती है ये प्रॉफिट मोहम्मद से पूछो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे प्यार होता है। वरना तो लोग बेटियों को गाड़ देते थे ज़मीन में। अल्लाह पाक ने हमारे हुजूर को 4 बेटियां दी। बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, उनसे छोटी का नाम रुक़ैया, उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा, जिनसे हुजूर की आल चली बाकी रही, उनका नाम फातिमा ज़हरा। हज़रत ज़ैनब से भी हज़रत उमामा हुई, और बच्चे भी हुए, मगर वो नस्ल आगे महफूज न रह सकी। हज़रत फातिमा ज़हरा की आले पाक आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है। बेटियों से, तवज्जो फरमाइएगा, बेटियों से अल्लाह ताला ने अपने नबी का सिलसिला बेटी फातिमा ज़हरा से चलाया ताकि दुनिया को पता चले बेटी जलील नहीं होती, बेटी कमजोर नहीं होती। इसलिए इस बस्ती से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, किसी के पास बेटियां ही बेटियां हो, दिल थोड़ा ना करे। किसी के पास बेटे भी हो, बेटियां भी हो, तब भी दिल थोड़ा ना करे, इसलिए कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है खुला आसमान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आजकल देखता हूँ कि लोगों पे बेटी हो, बेटियां तो वो चेहरे मुरझा जाते हैं उनके। कभी भी बेटी को जलील न समझो। यहाँ देखो नबी बेटियों से मोहब्बत की तालीम दे रहे हैं। ज़रा मुस्कुरा के बोलिए, मुस्कुरा के। हदीस और भी बहुत हैं फ़ज़ाइल इमाम हसन और हुसैन में, मगर मुझे करबला का जिक्र भी सुनाना है। बस इतना बताऊंगा, इन बातों से आप अंदाज़ा लगा लो कि हसन भी कितने प्यारे हैं और हुसैन भी, आवाज़ आए, हुसैन भी वही नबी का नवासा कि हुजूर चौखट तक आए हैं, अपने हुजरे पाक से तो छोड़ के नहीं आए हैं, है ना। तो समझाया था, नहीं समझाया था। उसी नवासे ने जब मदीना छोड़ा होगा, जब अपने नाना का शहर छोड़ा होगा, कलेजे पे क्या गुजरी होगी। अपनी माँ की तुरबत अथर पे गए, नाना जान के रोज़ा पाक पे गए, क्या कैफियत रही होगी। चश्मे फलक ने देख के किस तरह अपने गम का इजहार किया होगा। ये खाकसार उस मंजर की कमाहतहु अक्कासी कैसे कर सकता है। उस हकीकत को तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, और हुसैन भी खैरी जाने। नाना की तुरबत छूट रही है, आंसू है कि टूटने का नाम। नाना तुम्हारा शहर छोड़ के कभी न जाता, मगर बात तुम्हारे दीन की आ गई है, बात तुम्हारी शरीयत की आ गई है। अरे ये तो वो मदीना है कि नाना आपके गुलाम यहाँ आके जान देना चाहते हैं, और मैं तो वो हूँ कि जिनके लिए आपने खुतबा रोक दिया था। खुतबा दे रहे थे हुजूर पाक, हसनैन आ गए मस्जिद नबवी में, छोटे थे, चलते हुए किसी वजह से ज़मीन पे आ गए, यानी खड़े थे तो मैं वैसे जुमला तो नहीं बोल सकता गिर गए, नहीं, कि ये कहूँगा कि आप जो है किसी वजह से आपके कदम इधर उधर हुए और आप ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के पैगंबर की निगाह रहमत पड़ गई, हुजूर ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे और अपने दोनों नवासों को ला करके अपने जानों पे बिठा लिया। अल्लाह अकबर, कैसा प्यार फरमाते हैं कि सजदे में हैं, और ये सब मोतबर मुस्तनद बातें हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं है। मैं मनगढ़ंत बात करता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद सजदे में हैं, पुश्त पे आ गए, नाना ने सर नहीं उठाया कहीं मेरे नवासों को तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि आपने सजदा लंबा कर दिया, यहाँ तक कि नवासा वो आपकी पुश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा प्यार करते हैं नाना जान अपने नवासों से। एक दफ़ा आपकी आंखों में आंसू थे, घर पे तशरीफ़ लाए, का बेटी फातिमा क्यों रो रहे हैं मेरे नवासे। उन्होंने कोई बात अर्ज़ की, कहा बेटी फातिमा नवासे मेरे रोते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, इतने प्यारे हैं हसन भी और हुसैन भी। अब तसव्वुर करें जब आप शहर छोड़ रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट मदीने से इमाम हुसैन करबला शरीफ नहीं गए, बल्कि मदीना से मक्का शरीफ आए हैं, और मक्का शरीफ से 8 ज़िलहिज को, बहरहाल ज़िलहिज का चांद नज़र आ गया था। अब
تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ آپ 8 تاریخ کو جو ہے نکل، یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، چاند تو نظر آ گیا تو متعین بات ہے، آپ مکہ چھوڑ کے جب جانے لگے ہیں سوئے کربلا، الگ الگ وادیاں آ رہی ہیں، کئی مقامات آ رہے ہیں، 1700 یا 1800 کلومیٹر کی یہ مسافت بنتی ہے آج کی تاریخ میں۔ اس زمانے میں یہی سواریاں تھی، اونٹنیوں کی سواری ہوتی تھی، گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی۔ امام جانتے تھے کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، مگر جانا بھی ضروری تھا چونکہ ادھر سے خطوط پہ خطوط آ رہے تھے۔ ایک مقام پہ آپ پہنچے ہیں چلتے چلتے، تو بالکل اب زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے کوفہ، اس کو وادی کوہ ذی حشم بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے نام سے بھی اس علاقے کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر 1000 فوجیوں کا لشکر جرار آ گیا، اور اس فوجیوں کے لشکر جرار کا جو کمانڈر این چیف ہے اس کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے۔ اس نے آ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیا اور امام کے پاس آ کر کے وہ کھڑا ہو گیا، اور حر کہنے لگا آ کر کے، اے امام میں مجبور ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے، اس لیے میں آپ پر نظر رکھوں گا، آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا، جو اوپر سے آرڈر ہوگا اسی کو فالو کروں گا۔ اسی درمیان امام نے ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے ساتھ والوں کے چہروں کو دیکھا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ لوگ پانی پیے ہوئے نہیں ہیں، راستے میں کسی منزل پہ انہیں پانی نہیں ملا ہے۔ امام کا قافلہ اس سے پہلے جس منزل پہ رکا تھا وہاں سے آپ نے اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیا تھا، کافی تعداد میں آپ کے پاس پانی تھا۔ میرے امام نے اپنے ساتھیوں کو غلاموں سے کہا، ایسا کرو پانی کے مشکیزوں کا منہ کھول دیا جائے اور ان سارے فوجیوں کو پانی پلا دیا جائے جو آپ پہ نظر رکھنے کے لیے آئے ہیں، دشمنوں کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ میرے امام کا کلیجہ ہے کہ ان پر بھی نگاہ رحمت فرما رہے ہیں، ان پیاسوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ اسی لشکر میں ایک فوجی ایسا بھی تھا، نقاہت کی وجہ سے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا گھوڑے کی پشت سے، وہ بیمار تھا مگر ڈیوٹی کی وجہ سے آ گیا تھا، چونکہ بڑا سخت آرڈر تھا، آنا پڑا اس لیے وہ آ گیا تھا، مگر طبیعت خراب تھی اور اس کو بخار بہت تیز تھا۔ وہ گھوڑے کی پشت پہ ایسے ہی سر ٹیک کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ تم سب کے سب سیراب ہو رہے ہو، پانی پی رہے ہو، مگر اپنے ساتھی کو کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس فوجی کا بیان یہ ہے کہ مجھے اپنوں نے پانی نہیں پلایا، میرے ساتھ والوں نے مجھے اگنور مار دیا، مجھ غریب کو، مجھ کمزور کو، مجھ بخار میں ہونے والے فوجی کو اگر کسی نے نگاہ رحمت اٹھا کے دیکھا ہے تو فاطمہ کے بیٹے نے دیکھا ہے، علی کے شہزادے نے دیکھا ہے۔ وہ قریب میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، حسین ابن علی تمہیں کیا بات ہے پانی نہیں پی رہے ہو؟ کہا حضور میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ امام نے دست شفا رکھا ہے، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! پانی بھی پلایا میرے امام نے۔ ارے کہاں سے لاؤ گے ایسا کلیجہ؟ یہ اس سخی نبی کا نواسا ہے، یہ اللہ اکبر سخی ابن سخی ہے، اس کا باپ بھی سخی ہے، ماں بھی سخی ہے، نانا بھی سخی ہے، نانی بھی سخی ہے، سخیوں کا گھرانہ ہے۔ ان کی شان یہ ہے خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صحابی ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ اس نواسا، یہ اس نانا کا نواسا ہے جس نانا کی سخاوت کو، جود و سخا کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے دربے بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم لوگوں کو بھی ایک پیغام دے دوں، اجازت ہو تو بھائی ایک پیغام دے دوں، اجازت ہو تو میسیج دے دوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ تم عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اپنے گاؤں کے بارڈر پہ، جیسے مثال کے طور پہ یہ جہاں سے ہم لوگوں نے ٹرن لیا تھا، وہاں پہ میں سوچ رہا تھا میں کہوں گا جا کر کے آپ لوگ آپس میں پیسے اکٹھے کر کے جس طرح سے بھی ہو، 20 50 1000 2000 جیسے بھی ہو، پیسے اکٹھے کرو اور ایسی جگہ پہ جہاں مسلم بھی جاتے ہوں اور ہمارے غیر مسلم بھائی بھی آتے ہوں، ایسی جگہ پہ فریج لگوا دو، اور فریج پہ نا یہ مت لکھو کہ یہ کس نے لگوایا ہے، بلکہ اس پہ لکھو سبیل حسین، تاکہ گزرنے والوں کو اندازہ ہو جائے حسین کی سخاوت کا دریا آج بھی بہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔
گجرات سے کال آئی، میں نے وہاں پہ مشورہ دیا، یہ یہاں سے دور ہے، ہاں ایک جگہ ہے وہاں سے بالامؤ، یہ اس سے اپنے لکھنؤ سے پہلے ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ ان لوگوں نے عمل کیا، تم بھی عمل کرو گے نا تو میں تمہارا بھی ذکر کروں گا، میں کروں نہ کروں میرا اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ لطیف صاحب اگر یہ کام ہوگا امام حسین کے نام پہ، سبیل حسین، ٹھیک ہے، میں نے ہندو بھائیوں کو سبیل کرتے ہوئے دیکھا، اسٹیشن پہ سبیل لگاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تو آپ بھی پانی کا انتظام کریں۔ اور میرے امام نے تو ایک پیغام دے دیا ہے، 4 مصروں میں سناؤں گا، ہمارے ناظم صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، یہ تو نعرے لگا ہی رہے ہیں، میں چاہوں گا مجمع میں سے بھی کوئی نعرہ لگائے۔ 4 مصرے سناؤں گا کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، جشن شہید اعظم کانفرنس۔ زندہ باد۔ اور 4 مصرے اور سن لو لگے ہاتھوں، روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نبھانا دے دو۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے پولیس والے بھی ہیں کافی تعداد میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پتہ نہیں وہ لکھنؤ کے دروغہ جی ہیں یا انسپیکٹر ہیں، اور میں نے ان کا ویڈیو دیکھا، وہ میرے امام کی منتبت سنا رہے ہیں، سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ امام سے سب محبت کرتے ہیں، سید الشہداء امام علی مقام سے، تو بولو یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے فریج لگوانے والا؟ ماشاءاللہ، ارے کیا نام ہے بھی آپ کا؟ ہیں دل خوش کر دیا، شکیل بھائی کہہ رہے ہیں وعدہ ہے، شکیل ذکی کا ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ انٹیلیجنٹ، اور انٹیلیجنٹ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ چوکا لگا ہے۔ ماشاء ویری گڈ ویری گڈ، بہت اچھا۔ یہ تو میں مشورے دیتا ہوں تقریروں میں بھی کہ آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ، اور لوئر ضرور بناؤ۔ لوئر کا تو میں خاص طور پہ مشورے دیتا ہوں، اس لیے کہ لوئر ہوگا تو وہ ہمارے بچوں کو قانون سکھائے گا۔ بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم کی طرف آؤ، تعلیم کی طرف فوکس کرو۔ آپ سب لوگ مل کر، ہے نا، سب لوگ ملیں گے تو ایک فریج لگانا زیادہ بڑی بات تھوڑی ہے، کم سے کم ایک تو لگا ہی دینا سارے لوگ، تاکہ مجھے بھی لگے کہ یار میں 500-600 کلومیٹر دور سے آیا ہوں تو آنا کامیاب ہو گیا اور آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا ہے۔ زور سے بولو گے نہیں سبحان اللہ؟ لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے فریج، ہے نا، اس پہ لکھو یہ سبیل حسین ہے کہ امام حسین کی سبیل ہے، یہ پیتے جاؤ، سیراب ہوتے جاؤ، عورتیں بھی پئیں، مرد بھی پئیں، مسلمان بھی پئیں، ہندو بھائی بھی پئیں، کسی بھی دھرم کے ہوں، پانی پیتے رہیں، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں یہ پیغام میں نے تمہیں دیا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی دیکھو وہاں سب کو پانی پلا رہے کہ نہیں پلا رہے؟ پوچھا بولو پلایا کہ نہیں پلایا امام حسین نے پانی؟ تو تم بھی یہ کام کرو۔ اور یہ بات میں نے خاص طور پہ اس لیے کہی ہے کہ ہمارے وہاں پہ نا مدد کرنے کا رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اہل بیت کا پیغام یہ ہے کہ آپ خود بعد میں کھائیں، پہلے دوسروں کو کھلائیں ضرورت مندوں۔ پتہ نہیں آپ نے یہ واقعہ سنا کہ نہیں سنا ہے، مگر آج سنو۔ سیر و اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی نے یہ لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین، کون ہے امام زین العابدین جانتے ہو آپ؟ امام حسین کے، ماشاءاللہ امام حسین کے بیٹے، جن سے عزیزہ محمد کیف، اللہ خوش رکھے بھئی، اللہ شاد و آباد رکھے۔ سنو بیٹا، امام زین العابدین جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو نہلایا گیا، تو آپ کی پشت پر، جس کو ہم لوگ پیٹھ کہتے ہیں، کمر کہتے ہیں، اس پہ نشانات دیکھے۔ اب وہ نشانات کس چیز کے تھے، اسے لے کے مدینے میں چرچا ہو گئی کہ یار امام زین العابدین کی پشت پر کس چیز کے نشانات تھے۔ وہ زیادہ چرچا ہوئی تو آپ کے جو خادم خاص تھے، آپ کے جو غلام تھے، انہوں نے کہا لوگوں میرے امام نے مجھ سے منع کیا تھا کہ راز مت کھولنا، مگر چرچا بہت ہو رہی ہے، اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ نشانات کس چیز کے ہیں۔ مدینے والوں، جب تم سو جاتے تھے نا رات کو بعد نماز عشاء،
तो फातिमा का पोता, अली का पोता, इमाम हुसैन की यादगार, इमाम अली मकाम की निशानी जिससे चली है नस्ल पैगम्बर आज़म, और इमाम हुसैन की नस्ल जिससे चली है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो पूरी रात सोते नहीं थे, बल्कि जब तुम सो जाते थे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों से आटा और जनाबे वाला रोगन और जो भी खाने पीने का सामान है वो सब जमा करते, उसकी राशन किट बनाते कि इतने ये सामान ले करके खजूरें वगैरह सबको जमा करते, अलग अलग राशन किट समझते हो नहीं आप लोग, राशन किट बना लेते यानी अलग अलग, और फिर उसके बाद अपनी पीठ पे उठाते और उनकी चौखटों पे रख के आ जाते थे जिनके घर में कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं होता था, जो बच्चे बेसहारा हो चुके थे, जो औरतें विधवा हो चुकी थी। अल्लाह ने इन्हें कितना बड़ा दिल दिया था कि जो अपना है वो भी दूसरों को खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं कि मैंने खुद और मैंने कई दफ़ा कहा, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ हुजूर, ये मैं उठा लूँ? तो ज़ैनुल आबिदीन कहते थे अली का पोता हूँ, मेरे बाजुओं में अल्लाह ने बड़ी जान दी है, तुम मत उठाओ, आप तसव्वुर तो कीजिए, शहनशाह कौनो मका की निशानी है आप। और फिर अपनी पुश्त पे वो लेकर के जाते। पूछा गया ऐसे कितने घर थे मदीने में जिनके घर का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था? फरमाया 100 परिवार, यानी 99 और 100 परिवार ऐसे थे जिनके घर का चूल्हा मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से चल रहा था। ऐ हुसैनियों, इस तरीके से याद हुसैन मनाओ कि रूह इमाम हुसैन खुश हो जाए। जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिला दो, कुछ पैसे इकट्ठे करो। अपनी बस्ती में देखो कि बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ नहीं सकते, बेचारों के पास पैसे नहीं है फीस देने को, उनकी जिम्मेदारी ले लो। सबकी नहीं ले सकते तो 1-2 बच्चे की ले लो, आपस में पैसे इकट्ठे करो, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। उन बच्चों के हाथों में कलम दे दो। कोई औरत बेवा हो गई है, बेचारी कमा नहीं सकती, उसको उससे कहो बहन तू फिक्र न कर, तेरे घर के चूल्हे का खर्चा हम उठाएंगे, तेरे घर के गैस का खर्चा हम उठाएंगे, सारी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। अल्लाह अकबर। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आपका हाथ जिससे मदद करोगे, जैसे ही मदद करके घर से बाहर निकलोगे, तुम्हारे कदम घर से बाहर बाद में निकलेंगे, मग़फ़िरत का परवाना पहले आ जाएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में ये काम शुरू किया तो लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और ये काम हो रहा लोगों में, जो कि हमारे इमाम का मकसद है इंसानियत की खिदमत। जोर से बोलो, किस चीज़ की खिदमत? लोगों के काम आना। अरे इमाम हजरत इन्होंने 25 हज किए, सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में ज़्यादा सफ़र तो होता ही है, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ी, सारा खाना उसी को दे दिया। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? और मचल के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? बोलो, काम आओगे कि नहीं आओगे? दूसरों के सबके काम आओगे हैं? लोगों के आंसू पूछा करो भाइयों। आओ मैं बात मुकम्मल करूं। हजरत हुर ने ये अखलाक देखा तो खैर वो मुतासिर तो पहले ही से था, चूंकि फौज में था यजीद की तो आ गया था। बस वो इतने में ज़ोहर का वक़्त हो गया और इमाम हुसैन की तरफ से आज़ान दी ज़ोहर की। मसरूक इब्ने हज्जाज ने, उसने जब आज़ान दे दी, मेरे हुसैन ने हुर से कहा, हुर ये बताओ जमात अपनी अलग करोगे या नमाज हमारे पीछे पढ़ोगे? अपनी जमात अलग करोगे या नमाज हमारे? उसने जो जवाब दिया, यही तो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। कभी कभी ऐसे स्टेप लेना पड़ते हैं जो इंसान की लाइफ बना देते हैं। हुर ने उस वक़्त दिल की मानी, दिमाग की न मानी। हुर ने सोचा एक तरफ दुनिया है, दूसरी तरफ दीन है, एक तरफ आर्जी फायदा है, दूसरी तरफ हमेशा का फायदा है। हजरत हुर ने जवाब दिया, ए नबी के शहजादे, ये बात ठीक है कि मैं फौजी उसका हूँ, मगर ये भी ठीक है कि गुलाम आपका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल आपका है, आपके साथ है दिल। और फिर हजरत इमाम अली मकाम के पीछे ज़ोहर की नमाज पढ़ी। इसी तरीके से बहरहाल मामला चलता रहा। वो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये नबी के नवासों को शहीद कर देंगे। ड्यूटी वो निभाता ज़रूर रहा। पहुँच
پہنچتے پہنچتے جب مقام کربلا پہ پہنچے اور وہاں پہ میرے امام نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سامنے سے کہا گیا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا اپنے کجابے اتار لو، خیمے لگا لو، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیمے لگا لیے گئے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 9ویں تاریخ آتی ہے، نبی تاریخ ہے، بعد نماز عصر امام پاک خیمے کے باہر اپنی تلوار کے دستے پر سر رکھ کے آپ جو ہے آپ کی آنکھ لگ گئی ہے۔ ادھر سامنے یزیدی لشکر میں بڑی چہل پہل ہو رہی ہے، ان کے گھوڑوں کی کھڑک صاف دکھائی دے رہی ہے، تلواروں کی چھنکاریں صاف محسوس کی جا رہی ہیں۔ میرے امام کی آنکھ کھلی، کہا بھائی عباس علمبردار ذرا جا کر ان سے پوچھو تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ حضرت عباس علمبردار ان کے قریب گئے، جا کر کے کہا یزیدیوں کیا بات ہے، اتنی چہل پہل کیسے کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنگ ابھی ہوگی، آرڈر آ گیا ہے کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا کہ جنگ ابھی ہوگی۔ حضرت عباس نے آ کر کے پوری رودات بتا دی۔ امام نے کہا عباس جاؤ ان سے کہو جنگ آج نہیں ہوگی کل ہوگی، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ جب یہ بات کہی تو کہا ٹھیک ہے چلیے کل جنگ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام اپنی موت سے ڈر رہے تھے، اپنی شہادت سے ڈر رہے تھے؟ نہیں نہیں میرے ساتھیوں، امام نے ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ جنگ چل جائے، بلکہ ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی تھی تاکہ آخری رات دل کھول کر کے قرآن کی تلاوت ہو جائے، دل کھول کر کے سجدے ہو جائے، دل کھول کر کے عبادت کر لی جائے۔ تو تمہیں بھی یہ پیغام دوں گا، شب عاشور میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے شب عاشور میں اے میری ماں بہنوں کریم پاؤڈر لگا کے روڈوں کی زینت بننے کے بجائے اپنے گھر پہ رہو، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، رسول پاک پہ درود و سلام پڑھو تاکہ سنت حسینی ادا ہو جائے۔ اور اے میری ماں بہنوں تم سے کہوں گا کردار زینب اپناؤ، کردار شہر بانو اپناؤ، کردار سکینہ اپناؤ، اور وہ 4 مصروں نے سنو کہ نانا کے نواسے نے مسلح نہیں چھوڑا، سلطن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری رات، یہ کون سی رات ہے؟ شب عاشور، زور سے بولیے کون سی رات ہے؟ پوری رات عبادت میں گزری۔ اچھا یہاں ایک بات سنیں یار ذرا، مجھے یاد آ گئی، ماشاءاللہ آپ سن اتنا اچھا رہے ہیں کہ مجھے باتوں میں سے باتیں نکل کے یاد آ رہی ہیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں حسین کی میدان کربلا میں آپ کو پتا ہے؟ بتاؤ کوئی بھی بتاؤ، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2۔ زور سے بولیے کتنی؟ ایک کا نام سکینہ، سکینہ کا نام تو سب نے سنا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ ایک بیٹی اور تھی سکینہ سے بڑی، کچھ نئی باتیں بھی سنو نا۔ ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسین۔ حسین نے اپنی بیٹی کا نام اپنی ماں کے نام پہ رکھا تھا۔ کیا نام بتایا میں نے؟ پوچھا نہیں، بولو فاطمہ بنت۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ حسین ابن علی کے کتنے بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ بتاؤ۔ جلسوں میں آؤ، توجہ سے سنو، دماغ میں باتیں اتارو، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ صرف عباس علمبردار اکیلے شہید نہیں ہوئے ہیں، عباس علمبردار کے سگے 3 بھائی اور شہید ہوئے ہیں۔ تو 3 لگا دو تو کتنے ہو گئے؟ بولتے رہو کتنے ہو گئے؟ 4 تو یہ ہو گئے، اس کے علاوہ ایک بھائی اور ہیں جو تھے پیدا حضرت مولا علی شیر خدا کی بیوی لیلہ بنت مسعود، ان کا نام تھا ابو بکر۔ یاد رکھو گے کیا نام تھا؟ ایک بیٹے اور ہیں میدان کربلا میں جو شہید ہوئے، ان کا نام تھا عمر، ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ یا عبید اللہ۔ تو بہرحال امام حسین کے 7 یا 8 بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یاد رکھو گے اس بات کو، یہ بھول جاؤ گے؟ 4 بھائی عباس علمبردار اس طرح ہوئے کہ ایک بھائی عباس علمبردار کے سگے، سگے کا مطلب ماں بھی ایک اور والد بھی ایک۔ وہ کون کون ہیں؟ ان کے ایک سگے بھائی کا نام جعفر، بھولو گے تو نہیں؟ کیا نام بتایا میں نے؟ اچھا بولو یار کیا نام بتایا؟ ایک کا نام عثمان، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام عباس۔ تو کتنے ہو گئے؟ ان کی ماں کا نام پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یاد رکھنا، نام ان کا بھی فاطمہ ہے مگر ان کے والد کا نام ہے حزام، لیکن لقب ان کی ماں کا ہے ام البنین۔ کیا بتایا؟
ان پہ بھی قربان جا، سگے بیٹے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پتا کیسی تربیت دی؟ آئے ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے سوتیلے بھائی ہیں، نہیں، جب بھی کہا یہ کہا اے میرے بچوں حسین تمہارے آقا ہیں تم ان کے غلام ہو، ایسے تربیت دی اور اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دیا۔ اور جب یہ قافلہ لٹ چکا تھا، شہادتیں ہو گئی تھیں، جب یہ قافلہ مدینے واپس جا رہا تھا تو مدینے والوں کے ساتھ باقی مدینے والے جو بارڈر پہ آ گئے تھے، سرحد پہ مدینہ شریف کے باہر آ گئے تھے انتظار میں کہ قافلہ آ رہا ہے، پتہ چل گیا تھا کہ سید الشہداء امام عالی مقام شہید ہو گئے، آپ علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، آپ کے برادران شہید ہو گئے، 18 یا 19 خاندان رسالت کے افراد شہید ہو گئے، جانثار حبیب بن مظاہر جیسے، ظہیر ابن قیم، مسلم ابن عوزجہ، نافع ابن ہلال، سب لگا کے 72 افراد شہید ہو گئے۔ یہ خبر آ چکی تھی مدینے میں، تو مدینے والوں کا رو رو کر کے بڑا ناقابل بیان حالت تھی۔ تو وہ جو باہر آئے تھے نا، عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے، ان میں حضرت ام البنین بھی باہر آ گئی تھی۔ تو کسی نے کسی نے یعنی قافلہ تو پیچھے آ ہی رہا تھا، آ کر کے کسی نے کہا ام البنین تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چاروں بیٹے، عثمان بھی، عباس بھی اور جعفر بھی، عبداللہ بھی، چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو حضرت ام البنین کے صبر پہ قربان جاؤ۔ اے میری ماں و بہنوں، پردے کی اوٹ سے سننے والی خواتین اسلام، کنیزان فاطمہ زہرا و کنیزان زینب، سنو صبر کسے کہتے ہیں۔ کبھی تمہاری گود اجڑی ہو، چھوٹا بچہ تمہارا دنیا سے گیا ہو، جوان بیٹا گیا ہو، صبر نہ آیا ہو تو ام البنین کے صبر کو دیکھو، انشاءاللہ تمہیں صبر آ جائے گا۔ زینب کے صبر کو دیکھو، تمہیں صبر آ جائے گا۔ حضرت ام البنین نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد جو جملے کہے، سگے بیٹے تو وہ تھے نا 4، امام حسین تو سوتیلے ہو گئے چونکہ دوسری ماں سے ہیں، مگر کتنی عقیدت رکھتی تھی امام حسین سے۔ سب سے کہا میرے بیٹوں کی نہ بتاؤ، مجھے فاطمہ زہرا کے بیٹے کی خبر دو، حسین سلامت ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، امام حسین کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ اے لوگوں، یہ تربیت انہوں نے سکھائی تھی۔ اے میری ماؤں بہنوں، تم بھی اپنے بچوں کو ایسی ہی تربیت سکھاؤ۔ بچپنے میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں عورتوں میں، یہ میں برائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عورتوں میں یہ ویکنس آئی ہے کہ بچوں نے رونا شروع کیا، عورتوں نے موبائل اوپن کیا اور اس میں کارٹون لگا کے بچوں کو دکھا دیا۔ میری ماؤں، تھوڑا کام گھر کا کم کر لو، مگر بچوں کو کارٹون کی عادت مت ڈالو۔ یہ روئیں تو انہیں نغمہ حسینی سنا دیا کرو۔ یہ بچے اگر پریشان بھی کریں تو ان کو قرآن کی آیتیں سناؤ، انہیں موبائل کی عادت مت ڈلواؤ، اس سے تمہارے بچوں کی آنکھ کی روشنی کمزور ہوگی۔ بڑے لوگوں کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے موبائل، تم بچپنے ہی سے بچوں کو دکھاؤ گی، ان کی آنکھ تو کمزور ہو ہی جائے گی، دماغ بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی میں سنی سنائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر حضرات کی رپورٹس پڑھی ہیں جس میں بتایا ہے کہ موبائل کی روشنی سے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے۔ جب بڑوں کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے تو بچوں کی آنکھوں پہ کتنا اثر پڑے گا۔ اے میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، دیکھو میری بات مانو، بچوں کو موبائل کی عادت مت ڈلواؤ۔ یہ روئیں تو انہیں قرآن سنا دو، یہ اگر روئیں تو انہیں حسین کا پیغام سنا دو۔ وہ کیسی مائیں تھی سبحان اللہ، بچوں کو بچپنے ہی سے امام عالی مقام کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ وہ بھی تو مائیں تھیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ نہیں ہے کہ ان کے ابو انہیں لے گئے پڑھانے کے استاذ کے پاس، انہوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب پڑھائی تو انہوں نے 14 پارے سنا دیے۔ استاذ کہنے لگے آپ جو ہے اس بچے کو کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ یہ پڑھنے نہیں آیا ہے، یہ تو مجھے پڑھانے آیا ہے۔ اس بچے سے پوچھا بیٹے تم نے 14 پارے کیسے حفظ کر لیے؟ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا یہ میں نے اپنی ماں سے حفظ کیے ہیں۔ میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے اور اس وقت تک گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہے جب تک 14 پارے مجھے سنا نہیں دیتی ہے، یا یہ کہہ لو کہ وہ کام بھی کرتی رہتی ہے وہ قرآن بھی سناتی رہتی ہے۔ میں نے ماں سے سن سن کے یاد کر لیا۔ تو اے میری ماں، بچوں کی ایسی ہی تربیت کرو۔ دیکھو ام البنین نے کیسی تربیت کی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا، ایک نام اور بتایا تھا نا میں نے آپ کو، عمر، ایک بھائی ہیں کربلا میں جن کا نام ہے عمر۔ اور سے نہیں بولو گے کیا نام ہے؟ یاد رکھو گے نہیں؟ کیا نام بتایا؟ عمر۔
ایک کا نام ہے ابو بکر اور عثمان ان کے بھائی ہیں، عباس علمبردار کے سگے، اور یہ سب باپ شریک بھائی کس کے ہیں؟ حضرت امام حسین کے۔ اب تمہیں ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی تم سے کوئی اگر اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کا گستاخ بنانے کی بات کرے تو اس کو یہ کہنا کہ ہم تمہارے کہنے سے نہیں چلیں گے، ہم مولا علی شیر خدا کے کہنے سے چلیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اگر اپنے دوستوں سے محبت نہ ہوتی تو کیا اپنے بچوں کا نام رکھتے؟ وہ ابو بکر عمر اور عثمان بولو رکھتے؟ نام رکھ کے انہوں نے بتا دیا کہ مجھے اپنے دوستوں سے پیار ہے اور ہم سنیوں کو سب سے پیار ہے، اس لیے الحمدللہ ہمارا بیڑا۔ آواز آئے، حضرت بھی تشریف لے آئے میرے خیال سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، خواجہ کا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز، گل گلزار چشتیت، حضرت علامہ سید مظفر حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے، ماشاءاللہ ہم اور آپ بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں کہ حضرت کے مبارک قدم ہماری بستی میں، اور پھر ایسی عظیم ہستی بھپون شریف ایک تاریخی سرزمین ہے۔ کبھی اس ٹاپک پہ انشاءاللہ مجھے آپ موقع دیجئے گا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب تو چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور ماشاءاللہ حافظ احادیث کثیرہ خطیب الاسلام حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ میرا دم نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وقت کا لحاظ ہم نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر تمہیں کیا سلیقے زندگی بتائیں گے۔ بہت عظیم خطیب ہے ماشاءاللہ، بہترین خطاب ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ سنیں گے۔ تاہم میں عرض کروں حضرت کے بارے میں صرف 2 مصرے پڑھوں گا کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ حضرت سے تو پہلی ملاقات ہے، غائبانہ تو تعارف ہے، لیکن حضرت کے بڑے بھائی حضرت سید اختر میاں صاحب قبلہ، ان سے متعدد ملاقاتیں رہی ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ پوری خانقاہ، میں نے بتایا نا بڑی تاریخی خانقاہ ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جب آل کا یہ کمال ہے تو نبی کے لال کا کمال، آمنہ کے لال کا کمال کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے سبحان اللہ۔ اور میں تو بار بار آپ لوگوں سے آخر میں پھر یہی عرض کروں گا، ہمیں مقصد حسینی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام پاک نے جو ہمیں تعلیمات اور اپنی امام پاک نے جو روشنی ہمیں علم کی چھوڑی ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اس میں اگر صحباً یا قصداً کوئی بات بتقاضِ بشریت میری زبان سے سرزد ہو گئی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر سمت اپنے خون کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں کربلا کا پھر سے سبق چھوڑ جاؤں گا، ذہنوں کی تیرگی کو مٹانے کے واسطے احساس کی رگوں میں شفق چھوڑ جاؤں گا، دے کر بلندیوں کا سبھی کو میں حوصلہ، پروازی فضا کا حق چھوڑ جاؤں گا، پڑھنے کے بعد جاگ اٹھیں گے تمام لوگ، تاریخ میں ایسا ورق چھوڑ جاؤں گا، قدم کی خاک آنکھوں کا پانی چھوڑ جاؤں گا، میں دریا ہوں بہاؤ میں روانی چھوڑ جاؤں گا، اور مجھے معلوم ہے آخر کسی دن تیری دنیا سے چلا جاؤں گا، پر اپنی کہانی چھوڑ جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔